معزز و مکرم محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، رب تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو سن لو، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور ایک آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی مکرم، اے رسول معظم، اے شفیع محتشم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی۔ اس کے صلے میں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، کہ رب تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان و مال سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی محبت شرط ایمان ہے۔ رسول اللہ کی محبت، حب مصطفیٰ، یہ تکمیل ایمان کی شرط ہے، تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے، تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کی سیرت اپنائی جائے، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے، اور پیروی اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہی ان کی پیروی کرنا ہے۔ ہم جب ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو محبت کا تقاضا پورا ہوگا، اور محبت کا تقاضا پورا کرنا یہ کیا ہے؟ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ کی محبت ہی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہوگا، اور رسول اللہ سے محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، اور ان کی سیرت پر عمل کریں گے جبھی ان کی پیروی ہوگی، اور پیروی سے خدا ملے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ آپ اے رسول معظم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، رب تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو رسول اللہ کی جو پیروی کرے گا اس سے اللہ محبت کرنے لگے گا، اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، وہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔
تو اللہ والے جو ہوئے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی پیروی ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا یہی تو محبت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ سے محبت ہو تو ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کی سیرت اپنائی جائے، اور ان کی سیرت اپنانا یہ ان کی پیروی کرنا ہے۔ ان کی پیروی سے خدا ملے گا۔ ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی سیرت اپناؤ گے، ان کے طریقے پر چلو گے تو اس سے خدا ملے گا۔ جسے خدا مل جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام 13 رجب کو یوم ولادت ہے، ان کا کچھ تذکرہ ہو جائے چند جملوں میں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کا تذکرہ ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تربیت براہ راست آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہونا سیدنا علی المرتضیٰ کے مقدر میں لکھا تھا۔ بچے میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، جو سب سے پہلا مسلمان ہوا، وہ کون تھا؟ وہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ تھے۔ اس مقام پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول کا ذکر ضروری ہے، جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لذت آفری کیفیت کو بیان کر کے ثابت کر دیا کہ عظمت رسول کا پرچم بلند کرنا اور اطاعت مصطفیٰ کی قندیل دل میں روشن رکھنا ہی ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ کہ آپ رسول خدا سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیغمبر انسانیت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں، اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے فرما رہے ہیں، مجھے ہر چیز سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اور سخت پیاس میں، جب کسی کو سخت پیاس لگتی ہے تو پیاس کی شدت میں اسے پانی کتنا پیارا ہوتا ہے، اسے پانی مل جائے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ سخت پیاس میں پانی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو جتنا پیارا ہوتا ہے، وہ حضور فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اتنی محبت تھی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقع تلاش کیا کرتے تھے، کب موقع ملے کہ میں حضور کی زیارت کروں، کب موقع ملے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو جاؤں، مشرف ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو انہیں بتا دیتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے ہیں۔ وہ آسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ لگا لیتے، پتہ لگا لیتے، ان کے جسم کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضور ادھر سے گئے ہیں۔ وہ آسانی سے سراغ لگا لیتے، پتہ لگا لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تابانیوں میں اپنی روح و جان کے ساتھ بھیگ جاتے۔ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور تقرب کا حال جاننے کے لیے ایک روایت یہاں ملاحظہ کریں۔ میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ غزوہ خیبر کے دوران قلعہ صحابہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی گود میں سر انور رکھ کر استراحت فرما رہے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک، اپنا سر انور مولا علی المرتضیٰ کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی، عصر کی نماز ابھی انہوں نے ادا نہیں کی تھی، اور تاجدار کائنات نے ادا کر لی تھی۔ اس وقت چاہتے تو عرض کر دیتے کہ حضور تھوڑی دیر توقف فرمائیے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔
پھر حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن عقل کا کام تو بقول اقبال عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کا تو شیوا ہی تنقید ہے، جبکہ عشق آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل سود و زیاں کے چکر میں الجھی رہتی ہے، جبکہ عشق بے خطر آگ میں کود کر اسے گل و گلزار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مولائے کائنات ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہیں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی گود میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھ کر آرام فرما رہے۔ اب عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے، حضرت علی نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی تھی، اور اتنے میں عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، سورج ڈوبنے کو ہے، سورج غروب ہونے کو ہے۔ اب کیا ایک طرف نماز جا رہی ہے، دوسری طرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں سر انور رکھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ فرمایا کہ محبت عبادت گر قضا ہو پھر ادا ہو، عبادت گر قضا ہو پھر ادا ہو، محبت گر قضا ہو کب ادا ہو۔ کہا کہ اگر نماز قضا ہوتی ہے تو میں بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن اگر اس وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پڑتا ہے تو واقعی یہ گستاخی ہوگی، یہ بے ادبی ہوگی، اور اس کی قضا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اتنے میں اسی شش و پنج میں تھے کہ وہ ایسے اللہ والے تھے، عبادت کا بھی رنج تھا، عبادت قضا ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر پڑے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل پڑے۔ جیسے ہی آنسو کے قطرے نکلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنی پر پڑے۔ جب جسم نازنی پر گرے تو تاجدار کائنات بیدار ہو گئے، فرمانے لگے علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، علی کیوں رو رہے ہو؟ تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا حضور آپ نے تو عصر کی نماز ادا کر لی تھی، لیکن میری نماز رہ گئی تھی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ حضرات محترم، عصر کی نماز اتنی اہم ہے کہ اس کے تعلق سے قرآن میں فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کے بیچ کی جو نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی ضرور حفاظت کرو۔ اس نماز کی قضا ہونے کا دکھ ستا رہا تھا، رنج تھا، غم تھا۔ اسی رنج و علم میں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضور بات یہی ہے، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اشارہ کیا سورج کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی سورج کی طرف اشارہ کرنا تھا، وہ سورج جو ڈوبنے لگا تھا وہ پھر سے پلٹ آیا، اور پلٹ کر جب آیا تو پھر سے عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر مولا علی نے عصر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر مولا علی کا یہ واقعہ اتنا اہم ہے، یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف حضور کی محبت ہے۔ حضور کی محبت پر مولا کائنات نے نماز کو قربان کر دیا، اور جب نماز کو قربان کیا، عبادت کو قربان کیا، تو وہ بھی تو اللہ والے تھے۔ اللہ والوں کی نماز قضا کیسے ہو سکتی تھی؟ تاجدار کائنات نے انہی سے اشارہ کیا، پھر سے عصر کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز بھی قضا ہونے سے روک دیا، کہا نماز بھی قضا مت کرو۔ نماز بھی قضا نہیں ہوئی، نماز بھی ادا ہو گئی۔ یہ محبت تھی مولا کائنات کی، مولا کائنات کا یوم ولادت ہے، اس وجہ سے ایک واقعہ میں نے پیش کیا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔